جی کالا خان، آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ سر اس کے ساتھ میں تقریباً 2014 میں کام کرتا تھا عبدالنبی بروئی کے ساتھ، ٹھیک ہے سر. تو اس نے کچھ پیسے میرے سے نقدی لیے تھے ٹکڑوں میں، کچھ میری مزدوری کے پیسے، میرے ٹوٹل 12 لاکھ روپے بن رہے ہیں. جو اس کے ساتھ کالا مسلس ہے، قوم کا مسلی اس کو کہلاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہیں. دونوں کو روبرو یہ رات کو پھر آئے، پھر میرے سے 2 لاکھ روپے لے گئے. تو بولا بھائی ہم تیرے کو یا مال دیں گے یا پیسے دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کرتے کرتے بیچ میں اتنا ٹائم گزر گیا. تو یہ جب کرونا وائرس شروع ہوا تو میں نے اس کو کال کی. میں نے کہا دیکھو عبدالنبی بھائی، میرے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، میں بھیک مانگنے کے قابل ہو گیا ہوں. آپ مہربانی کر کے میری اس رقم میں سے کچھ مجھے خرچے کے لیے پیسے دیا جائے. اس نے کہا یار تو ایسا کرنا، کل رات کو جو ہے 9، 9:30 یا 10 بجے کے ٹائم پر جو ہے آپ عثمانیہ ہوٹل پر آ جانا. میں جب وہاں آ گیا تقریباً 9:30 بجے، تو اس کے ساتھ 3-4 آدمی تھے. وہ مرتضیٰ تھا، ناصر تھا اور 2 آدمی اور تھے اس کے ساتھ. انہوں نے باتوں میں مجھے مارنا شروع کر دیا. میرے پر جو ہے نا چھری کی وار کی ہے. یہ سر میں زخمی ہوا ہوں، جنا گیا ہوں، ٹانکے لگے ہوئے، میں چلنے سے معذور ہوں. اب بتائیں جائے سر میں کیا کر سکتا ہوں اس ان کے ساتھ؟ میری تو کہیں بھی نہیں سنائی ہو رہی ہے. کیا آپ تھانے پہ گیا؟ کس تھانے پہ؟ تھانے پر بھی گیا. تھانے والوں نے بھی، ڈپٹی افسر نے تو سچو نے میرے سر پر ہاتھ گھما کے، سچو نے تو بولا اس کو باہر کمرے سے نکالا جائے تو اس کے بارے میں سوچا جائے گا پھر کیا کیا جائے. لیکن مجھے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا سر. میں پھر واپس گھر آ گیا. پھر میرے کو ایک پڑوسی نے کہا یار تو ایسا کر جناب. میں نے کہا جب تک یہ مجھے پرچہ کاٹ کے نہیں دیں گے تو میں جناب کیسے جاؤں گا. پھر اس پڑوسی نے فون کیا یار اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ جو ہے تو اگر اور کارروائی نہیں کر رہے ہو اس کو پرچہ تو دے دو. یہ کیا کرے گا وہاں جا کے؟ جو پٹی مٹی کروا کے واپس آ جائے گا. اچھا، اب یہ معاملہ کہاں پہنچا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ پھر جو ہے تو تیسرے چوتھے دن انہوں نے پھر میرے کو جو ہے رات کو دن کو جو ہے تو پھاٹک کے پاس سے جو ہے تو اسپیشل والوں سے، سیائی والوں سے اٹھوا دیا. اب میں وہاں جا رہا ہوں، جب مجھے 7 لین میں لے کر جاتے ہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ کر رہے ہو، آپ وہ کر رہے ہو. بھائی میری عمر دیکھو، میری حالت دیکھو، میں مریض آدمی ہوں. میں یہ ڈکیٹی ہیں یا یہ مال کیسے اتار سکتا ہوں؟ نہیں بولا آپ جو ہے عبدالنبی کے حق میں بات کرو، بیٹھو اس کے ساتھ، وہ جیسا کہے گا اس کی مانو. نہیں تو بیٹا آپ کو بہت مشکل ہے، آپ کو یہ گھر مر بیچ کے یہاں سے بھاگنا پڑے گا. مجھے الٹی دھمکیاں دے رہے ہیں. سیائی والے ہو گئے، قانون کے مالک ہو گئے، وہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں. تو آپ بتاؤ تو پاکستان کے اندر رہ کیا گیا؟ پھر اس لوگ نے آپ کو ایسے فری میں چھوڑا یا پیسے لیے؟ 1,75,000 روپے لیے میرے بندے سے. جب مجھے چھوڑا انہوں نے 2 تاریخ کو اٹھایا ہوں. پھر انہوں نے پیسے بھاری رقم لی ہے. پہلے تو 10 لاکھ 15 لاکھ کی آفر کرتے ہیں، پھر توڑ جوڑ کرتے ہیں جیسے پرچون کی دکان ہے. اب بتائیں دے غریب آدمی کی تو کچھ سنتے ہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ نظام ایسے ہی چلے گا. آپ کا جھگڑا کیا کاروبار کے؟ کاروبار کے سر میں پیسے مانگتا ہوں، میرے پر کارروائی شروع کر دیتا ہے، میرے کو پھر دبا لیتا ہے، میں بات نہیں کر سکتا ہوں. اب میری کہیں سنائی ہوتی نہیں ہے، پہنچ تو میری ہے نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں تو میں کس کے پاس جا کر رہوں؟ میں تو یہی اعلیٰ افسران سے جتنے بھی ہیں میں انہوں کے آگے عرض کر سکتا ہوں، ہاتھ باندھ سکتا ہوں. اللہ کے لیے تحقیقات کیا جائے تو جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. یہ 3-4 لاکھ میں کیسے 3-4 سال میں کیسے بن گیا؟ یہ نیب کہاں سوئی ہوئی ہے؟ نیب اتنے لوگوں کو پکڑ رہی ہے، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس سے انکوائری نہیں ہے، اس سے سوال نہیں پوچھا جاتا ہے. تو بیٹا تو نے کون سے کارنامہ کیا تھے؟ تو 4 سال کے اندر آج تو جو ہے تو پراپرٹی کا بھی مالک ہو گیا اور 1 لاکھ مرغیوں کا بھی مالک ہو گیا اور گاڑیوں پر بھی گھوم رہا ہے اور لوگوں کو غریبوں کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے. اب آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ میرا مطالبہ یہی ہے سر، میرے ساتھ مجھے انصاف میرے ساتھ کیا جائے. میں تمام اعلیٰ افسران سے یہی اپیل کر رہا ہوں اور یہی ہاتھ باندھ رہا ہوں. اور میں اس کے ساتھ مقابلہ تو کرنے سے رہا. اب مجھے ڈر ہے، میں گھر میں بھی نہیں بیٹھ سکتا ہوں تو مجھے مروا دے گا.
रात कभी मुझे पिस्टल लहरा रहे हैं, कभी मुझे क्या कर रहे हैं, कभी तो मैं तो वहाँ कॉलोनी से भी भागा हुआ हूँ। मेरे एक बेगम है, एक छोटा सा बच्चा है, वो अलहदा रो रहे हैं। अब मैं खर्चा देने को भी डर से घर पर नहीं जा सकता हूँ। अब बताएं जब मैं कब तक भागता रहूँगा। इससे बेहतर है तो या मुझे फैर मार दें, तो या मैं जो है जज के आगे जाके कोर्ट में अपने आप पर पेट्रोल डाल के आग लगा सकता हूँ। और तो मेरे पास सर कोई चारा ही नहीं है। बिल्कुल, मैं 4-5 साल से इसको जानता हूँ। दोस्ती भी है, यारी दोस्ती भी है, लेन देन भी है, कॉलोनी में भी लेन देन है, कारोबार में। ये है कि ये मेरा पड़ोसी भी है, पूरा मोहल्ला जानता है ये कौन है, क्या करता है और कैसे। मुझे भी जानते हैं। ऐसे इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है बिला वजह, और मुझे भी धमकियाँ आई हैं कि आप इसका साथ छोड़ दो, आपको भी ऐसा कर दूँगे, आप वैसा उठवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे बाद बहुत हाथ लंबे हैं। ऐसे में जो भी चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ऐसा ये अब्दुल नबी बरोई कौन है, क्या करता है? अब्दुल नबी बरोई पहले फार्म में काम करता था, 3-4 हज़ार तनख्वाह में, तकरीबन 2008-10 में 8-10 में काम करता था। अभी फीड मिल भी बना ली, 1 लाख मुर्गियाँ भी ले ली, कारें, प्रॉपर्टी, हर चीज़। अब कहाँ से आया ये पैसा, ये पूछा जाए। हम यानी कि तहकीकात किए जाए, हमारी भी और उसकी भी। हम कौन है, वो कौन है, और कैसे वो बनाए, और कैसी धमकियाँ हैं। और ये भी है कि इनके ऊपर 2-3 FIR भी हैं। मेमनगोड थाने की भी FIR है, हाँ, मंगो पीर की भी है। वो तो भारी रिश्वत दे के उसने नाम निकलवा लिया। हाँ जी सर। लेकिन फिर भी पुलिस नहीं पकड़ती। पुलिस अब यही तो यानी कि मामला हम चाहते हैं कि भाई कैसे नहीं पकड़ती, क्या है क्या नहीं करते। अब पूछा जाए ना, इसीलिए तो आला हुकाम से, वज़ीर आला सिंध से, IG से, एडिशनल IG साहब से क्या अपील है हमारी कि तहकीकात इसकी की जाए। क्यों धमकियां देता है, क्यों घर पे आता है, क्यों फ़ोन करवाता है, क्यों उठवाता है हमें, कि हम हमारे पास 100 रास्ते हैं। अगर कुछ हुआ मुझे या मेरी फैमिली को या मेरे भाई को या इसको, ये ज़िम्मेदार ये होगा। और जो उठाने वाले हैं, जो उठाते हैं, जो इसे लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, वो ज़िम्मेदार होंगे। कुछ भी हुआ हमें। इन असां वटि हिन टाइम मौजूद हुआ काला ख़ान ऐं उन सां गॾु पंहिंजो ख़ालिद। सो ही कारोबारी माण्हू आहिनि, पंहिंजो कारोबार कंदा आहिनि। काला ख़ान जो इहो इल्ज़ाम हो त अब्दुल नबी बरोई जेको आहे पंहिंजो शाह लतीफ़ जे इलाइक़े में रहे थो। शाह लतीफ़ पुलिस खे हू रिश्वत ॾेई असांजे मथां कूड़ा केस बि कराए ऐं जेको आहे असांखे धमकियूं बि ॾिए ऐं पंहिंजो मुंहिंजे मथां उनजो चवणु हो त कातलाणो हमिलो बि कई। सो मूं वटि सर्टिफिकेट बि मौजूदु आहे। सो उन जे मथां जेको आहे त को एक्शन कोन थो थिए, हू क्रिमिनल माण्हू आहे। हुननि इहो बि इल्ज़ाम हयो आहे त हुन ते मंगोपीर थाणे ते बि FIR आहिनि ऐं पंहिंजो मेमनगोड थाणे ते बि FIR आहिनि। लेकिन शाह लतीफ़ थाणो ऐं ॿियो कुझु को CI वारनि जो हू नालो खणे पियो त उन्हनि खां बार बार पकड़ाए इन्हनि खे खणी वञी जेको आहे ज़िदोकोप कराए, रिश्वत वठी, पैसा वठी, पोइ इन खे धमकाए कि वञो अब्दुल नबी खां माफ़ी वठो। आऊं बि गवर्नमेंट सिंध खे इहो चवंदुसि त आख़िर इहो अब्दुल नबी छा आहे जेको आहे त पंहिंजो पुलिस खे ऐं ॿियनि खे एतिरे क़दुरु जेको आहे त मजबूर करे जो हिननि खे तव्हां वञी मुंहिंजे पारां धमकायो। ऐं सो इन हवाले सां असां जेको आहे त काला ख़ान जो ऐं ख़ालिद जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। फारूक भंगवार, सोच TV, कराची। सब्सक्राइब कयो हमारे पैनल चैनल सोच TV के ऐं बेल आइकन के दबाएं कदें भी न विसारिंदा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सोच TV को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। Don't forget to subscribe our channel Soch TV and press the bell icon.